میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ۔ میں ایک ادنیٰ انسان ہوں۔ میری زندگی ایسی تو نہیں کہ اس کی سوانح حیات کتابی شکل میں شائع کی جائے جس سے ایک خلقت مستفید ہو، اور نہ ہی میری زندگی جدوجہد کی وہ مسلسل داستان ہے جس سے مایوس دلوں کو تحریک ملے۔ لیکن ہر معمولی انسان کی زندگی میں بھی کچھ ایسے غیر معمولی واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں جو اس انسان کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی درس بن جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا جس نے مجھے زندگی کے متعلق کچھ سبق سکھلا گیا۔ ہوا یوں کہ مجھے ہوم ورک کرنا تھا۔ رات میں ایک تو بجلی گل ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میرا گھر کا کام باقی رہ گیا تھا، کیونکہ اتوار کا چھٹی کا دن ہونے کے باوجود میں نے اس کو برباد کر دیا تھا۔ خدا جانے میں وقت کو برباد کیا تھا یا وقت نے مجھے۔ یہ ایک غور طلب بات تھی۔ امی ٹھیک ہی کہا کرتی تھی کہ آج کا کام کل پر مت ٹالو، لیکن یہ بچپن کے دن ہوتے تھے۔ وہ دن دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں گزر گیا۔ میں بھی مطمئن تھا کہ رات میں اطمینان سے گھر کام کروں گا، لیکن ہوا یوں کہ بجلی رات میں ہوئی فیل۔ مجھے سخت کوفت ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ بجلی کی طرح آنکھوں سے نیند بھی غائب ہو گئی۔ خیر، خدا خدا کر کے میں سو گیا۔ صبح جلدی سے ناشتہ وغیرہ کر کے ہوم ورک کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ ایک کوا میری کھڑکی کے قریب آ کر زور زور سے کائیں کائیں کرنے لگا۔ میرا ذہن بار بار منتشر ہو رہا تھا۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر پر اٹھ کر اسے بھگا دیتا، لیکن وہ پھر آ جاتا، جیسے میرے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہمیں اپنے ہر فعل پر نظر رکھنا چاہیے کہ کہیں اس سے دوسروں کا دل تو نہیں دکھ رہا ہے۔ لیکن شاید کوا بھی میرے دل کے درد سے ناآشنا تھا، جیسے اسے مجھ کو چڑھانے میں مزہ آ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے ہم بچے شرارت کرتے ہیں۔ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پاس ہی چھوٹے بھائی کی غلیل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے تاک کر جو نشانہ باندھا تو کوا درد سے کراہتے ہوئے کسی کٹی پتنگ کی طرح میرے گھر کے سائبان میں گر پڑا اور تڑپتا رہا۔ مجھے اب بڑا افسوس ہوا کہ شاید وہ کوا بھوکا پیاسا ہو، اس لیے فریاد کر رہا ہو، اور میں نے اس بے زبان کا یہ حال کر دیا۔ اس کی چیخ بلند ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی آواز پر اس کی ہم قوم نے لبیک کہا۔ پلک جھپکتے ہی 50 کوے آ کر احتجاج کرنے لگے۔ ان کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اپنی قوم کے ایک فرد کو گرفتار ملا دیکھ کر اس کی مصیبت دور کرنے کی جتن کرنے لگی۔ کبھی اس کے قریب بیٹھتے، کبھی اس کے گرد چکر لگاتے، کبھی میری کھڑکی پر یلغار کرتے، جیسے اس کے درد میں وہ بھی ڈوبے ہوئے ہوں۔ ان کے اس اتحاد، یکجہتی، دردمند اور تڑپ کے جذبات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ آج بھی حب انسانوں کو آپس میں لڑتے، ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی کا یہی واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کاش انسان کووں سے یگانگت، یکجہتی اور دردمندی و اتحاد کا سبق سیکھ لے، ایک دوسرے کو غم میں شریک ہو۔